شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک ایسے صحابی جنہیں کافر بادشاہ نے حکومت، بے انتہا دولت اور خوبصورت عورت کا بھی لالچ دیا، مگر انہوں نے صرف ایک چیز چنی، اسلام۔ وہ ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان، صبر اور غیرت دین کی زندہ مثال۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے کا شرف ملا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پات میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام ارض کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیے۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست تک جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں، اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو بھی قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سانجی بن جائے گا۔ لیکن افسوس، بادشاہ کی تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا
اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ قیصر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، اگر تم میرے سر کا بوسہ دو تو میں تمہیں اور تمہارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے فائدے کے لیے یہ شرط قبول کر لی۔ جب حضرت عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم سب کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفات المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومے، اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کا سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع المسلمانوں نے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایمان کو طاقت دینے والی ایسی کہانیاں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے مضبوط ایمان عطا فرمائے جو کسی بھی لالچ پر نہ جھکے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔